اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو ناموں کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ نمبر 1 السبوح، نمبر 2 القدوس۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہی بادشاہ ہے اور وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح تمام آسمان والے اور تمام زمین والے بیان کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ ہے اور وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدوں میں جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے اور تو تمام فرشتوں کا رب ہے اور تو جبریل علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مسئلہ جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیس کو دونوں کو جو ہے جمع کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسبیح اور تقدیس کو فرشتوں کے قول کے ذریعے سے جمع کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں ناموں کا معنی جو ہے القدوس السبوح، ان دونوں کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام عیبوں سے، تمام برائیوں سے، تمام نقصوں سے جو ہے پاک ہے، اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے مخالف جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ اولاد ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو باپ ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیوی ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مثال کوئی ہے، نہ ہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام عیبوں سے جو ہے پاک ہے۔ اگر ہم ان دونوں ناموں کو جو ہے سمجھنا چاہیں تو ان کی دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام عیبوں سے اور اس کی عظمت کے مخالف جانے والے تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کمال درجے کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کو ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی چیز کو یاد کر رہے ہیں، یا نہیں بولے تو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا کمال درجے کا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھولتا نہیں، اور اللہ کی طاقت جو ہے اتنی کمال درجے کی ہے کہ جو ہے اللہ کو کبھی بھی جو ہے کمزوری نہیں آتی، اور نہ ہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں میں اور زمینوں میں چلنے والے تمام حرکتوں سے جو ہے غائب ہو سکتی ہے، بلکہ تمام چیزوں کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، باریک چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، بڑی چیزوں کو، سب چیزوں کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زندگی جو ہے وہ کمال درجے کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی جو اونگ نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم اور دائم رہنے والا ہے، تو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ قائم اور دائم رہنے میں جو ہے کمزوری نہیں آ سکتی، اور نہ ہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی جو ہے کمزور ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، تو اللہ کی بے نیازی جو ہے کبھی بھی مخلوق کی ضرورت مند نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت میں جو ہے کبھی بھی ظلم اور زیادتی نہیں آ سکتی۔ اور اسی طریقے سے دوسری قسم یہ ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر کبھی بھی مخلوق نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ جب مخلوق میں سے جو ہے کچھ ایسے مخلوق ہیں جن کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے، جو بہت بلند ہے، جن کی عظمت بہت زیادہ ہے، جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نیک لوگ ہیں، اور فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں سے جو ہے جبریل علیہ السلام ہے، اور کچھ اور مخصوص فرشتے ہیں جن کا درجہ ہے اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کے قریب بھی نہیں جا سکتے، بلکہ ان کے اندر جو بھی صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیکھنے کی، چلنے کی اور ظاہری اور باطنی قوت عطا کیا ہے، تو ان کی طاقت بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کی طرف دلیل ہے، نہ کہ جو ہے یہ لوگ اللہ کے جو ہے صفات کے قریب آ سکتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے السبوح القدوس، یہ دونوں ناموں کے ذریعے سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ ہے فرقہ معطلہ، کہتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفات کے لائق نہیں ہے، تو وہ اللہ کی صفاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ لوگ جو ہے وجوہات بتاتے ہیں، اسباب بتاتے ہیں، لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اس آیت کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تسبیح محمود اور دوسرے تسبیح مذموم۔ تسبیح محمود بولے تو جس کی ایسی تسبیح جس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قبولیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی تسبیح کو پسند کرتا ہے، اور ایک دوسری ایسی تسبیح جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ کے پاس وہ تسبیح قبول نہیں ہوتی۔ پہلی تسبیح جس کا ذکر ابھی بتایا گیا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ دوسری تسبیح کہ جو ہے جو معطلہ کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام صفات سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو بھی صفات ذکر کیے گئے ہیں قرآن میں، احادیث میں، وہ نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں ان صفات کا۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں، جو کہ غلط چیز ہے۔
اور اس کے بعد ایک اور ایک چیز ہے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو ایسے کلمے ہیں جو زبان کے اوپر ہلکے ہیں، میزان کے اندر وزندار ہیں، اللہ کے پاس جو ہے بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دو کلمے ہیں. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر اور زمینوں میں آسمانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام مخلوقات، چاہے وہ پتھر ہو یا چاہے وہ درخت ہو، چاہے مٹی ہو، کچھ بھی ہو، چڑی پرندے چرندے، تمام کے تمام جو ہے مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں. اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر دنیا کے اندر اور آسمانوں میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ دو ناموں کا مختصر سا ترجمہ رہا.